ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور پیر کے دن ہوئی۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن آپ کی ولادت کی تاریخ کیا تھی اس میں شدید اختلاف ہے۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ آپ 12 کو تشریف لائے یا 9 کو تشریف لائے یا 8 کو آئے۔ اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے۔ تو بات وہی ہونی چاہیے جو یقین کے طور پر ہو۔ تو یقینی بات اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے اور آپ کی پیدائش مبارکہ پیر کے دن ہوئی۔ پیر کے دن کی صراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل محفوظ ہے، تو آپ کی تاریخ ولادت محفوظ کیوں نہیں؟ آپ کی تاریخ وفات کو محفوظ کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی شخصیت کے یوم ولادت یا یوم وفات کو منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے یوم ولادت کو یا یوم وفات کو خاص اہتمام سے محفوظ نہیں کیا گیا۔ اسلام چونکہ رسمیات سے بالاتر ہے، اس لیے اسلام کے اندر کسی بھی شخصیت کے یوم ولادت یا یوم وفات کو منانے کا تصور نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سب قائل ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ منکر ہیں تو وہ رسالت کے منکر ہیں۔ غیر مسلم آپ کی ولادت کو تو مانتا ہے، آپ کے میلاد کو تو مانتا ہے، میلاد کا معنی پیدا ہونا، لیکن آپ کے رسالت کو نہیں مانتا، آپ کے رسول ہونے پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقوام عالم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کریں، آپ کی سیرت کو عام کریں، آپ کی زندگی کو عام کریں، آپ کی سیرت اور انہیں بتائیں کہ میرے نبی
کی سیرت کیا تھی اور آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ مثال سے ذرا بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ مسجد ہے، اب سب جانتے ہیں یہ مسجد ہے۔ اب یہ شخص باہر کھڑا ہو جائے، وہ ہر گزرنے والے کو بتائے یہ مسجد ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کس کو نہیں پتا یہ مسجد ہے؟ اس کا مینار بتا رہا ہے، اس کا قبلہ رخ بتا رہا ہے، اس کا منبر و محراب بتا رہے ہیں، اس کی حیت بتا رہی ہے کہ یہ مسجد ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے۔ تم کیوں بتا رہے ہو یہ مسجد ہے؟ اگر بتانا ہے تم یہ بتاؤ کہ اس مسجد کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس مسجد میں ہوتا کیا ہے، اس مسجد کو کیوں بنایا جاتا ہے، اس مسجد میں کیا کیا جاتا ہے۔ بتانا ہے تو لوگوں کو یہ بتاؤ، لوگوں کو مسجد کے قریب لاؤ، مسجد کے فضائل بیان کرو، مسجد کی عبادت بیان کرو، مسجد کی نماز بیان کرو، مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت بیان کرو، تاکہ لوگ آپ کی گفتگو کو سن کر مسجد سے تعلق قائم کر لیں، مسجد سے محبت کریں، مسجد کو آباد کرنے والے بنیں۔ صرف اسی بات پہ اکتفا کر لینا کہ یہ مسجد ہے، لوگوں کو یہ بتانا، یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو آپ کے میلاد کو نہیں مانتا، آپ کی ولادت کو نہیں مانتا، یا آپ کی ولادت پہ اسے خوشی نہیں ہے، یا آپ کی آمد پہ اسے خوشی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس کو آپ کے آنے پہ خوشی نہیں ہے، اس کائنات میں جتنے دن آئے اور آئیں گے، سارے دنوں میں سب سے افضل دن وہ تھا جس دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں۔ اگر اسلام کے اندر یوم ولادت منانے کا تصور ہوتا تو اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں تھا۔ اس دن حکم دیا جاتا، اس دن تعلیمات دی جاتی کہ جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دن کو منانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اسلام ان رسمیات سے بہت بالاتر ہے۔ اسلام یہ درس اور پیغام دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ تم یہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس مقصد کے تحت ہوئی۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہمارے بعض نادان مسلمان مقصد کو چھوڑ کر جو چیزیں مقصود نہیں تھی ان میں لگ گئے، اور بڑھ کر ظلم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر، ولادت کے دن کی خوشی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا، آپ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا گیا، آپ کے مقصد کو بلا دیا گیا۔ ایسی ایسی خرافات ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر ہوتی ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، علماء اہل سنت لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ چکے ہیں ہر سال آنے والے ربیع الاول کے مہینے میں کہ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کی خوشی میں آ کر مسلمانوں کے راستے نہ روکو، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، اور ایسا کام نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہو، ایسا پروگرام نہ کرو جس میں مرد عورت کا اختلاط ہو۔
ایسا پروگرام نہ کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق ہو، کیونکہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک حد بتاتا ہے، اس حد سے کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ جو نبی سے محبت میں حد سے کراس ہوتے ہیں وہ گمراہیوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کے ساتھ کیا، کہ ان کی انبیاء کی قبروں کا طواف شروع کر دیا، سجدے شروع کر دیے۔ فرمایا ایسا معاملہ میرے ساتھ نہ کرنا، اور فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر صاحب ایمان پر فرض ہے، لیکن محبت کرنے کے انداز میں وہ آزاد نہیں ہے کہ جیسے اس کا دل چاہے وہ محبت کا انداز اپنا لے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ محبت کا انداز وہ اختیار کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، جو آپ کی تعلیمات ہیں۔ ایسا انداز نہ اختیار کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو پس پش ڈالنا ہو۔ ایک صحابی تشریف لائے، پہلے بھی میں حدیث سنا چکا ہوں، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار سے ہو کر آیا ہوں، جو مخلوق بھی بادشاہ کے دربار میں آتی ہے وہ آ کر اسے سجدہ کرتی ہے، پھر اس سے بات کرتی ہے۔ بادشاہ یہ کر رہے ہیں، آپ تو بادشاہوں سے بہت اعلیٰ ہیں، سفر سے آئے تھے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو کیا کریں، سجدہ کریں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میری شریعت میں، میرے دین میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، یہ آپ نے فرمایا، حدیث موجود ہے۔ صحابی کی محبت کا کیا تقاضا ہے کہ سجدہ کروں، صحابی کے عشق کا تقاضا کیا ہے کہ سجدہ کروں، میرا دل چاہتا ہے، صحابی کا دل چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میرے سے محبت کرنے کی ایک حد ہے، تم اس حد سے کراس نہیں ہو سکتے، تم مجھے سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے لائے ہوئے دین اور شریعت میں اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرتا، اگر دیتا، لیکن دیا نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں۔ محبت کا انداز وہ معتبر ہے، وہ قابل قبول ہے جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ پھر مسلمانوں کی حالت پر غور کر کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محبت کے ایسے ایسے انداز گھڑ لیے گئے، بنا لیے گئے کہ جس میں واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پس پش ڈالا جاتا ہے، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں ہوتا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ آپ سے محبت کا وہ انداز بنائیں جو صحابہ نے انداز اختیار کیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آتا تھا؟ صحابہ کی زندگی میں ربیع الاول نہیں آیا؟ کتنے بار آیا، کتنی بار صحابہ کے دور میں آیا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی اپنے عمل سے کر کے دکھائے۔ اب دو طبقے ہیں مسلمانوں کے بن گئے، دو طبقوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، زبان سے دعویٰ کرتا ہے، زبان سے اعلان کرتا ہے، یا کسی اور طریقے سے خوشی کا اظہار کر لیتا ہے، کوئی ایسا طریقہ اپنا لیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے اس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، صرف زبانی کلامی اس کا دعویٰ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو بڑے بڑے اعلانات اور دعوے نہیں کرتا، جو اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی معاشرت، ان کی تجارت، ان کے معاملات، ان کی عبادات، ان کے نظریات بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ ان کا لباس، ان کی شکل و صورت بتاتی ہے کہ یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے۔ اب مسلمان اپنی عقل سے خود فیصلہ کرے کہ کون سا طبقہ صراط مستقیم اور صحیح راستے پر گامزن ہے۔ کیا وہ لوگ جو صرف زبان سے نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ آپ گلی کوچوں میں نعرہ سنیں گے لوگوں سے، غلامی رسول میں مرنے کو تیار ہیں لیکن چہرے پہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، غلامی رسول میں مرنے کو تیار ہیں لیکن رشوت لینے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، گھر سے کیبل کٹوانے کو تیار، سودی معاملات ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، جھوٹ اور بددیانسی سے توبہ کرنے کو غلامی رسول میں تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کی زندگی میں 20 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا اور اللہ کے نبی کی ولادت کے دن کا پیغام اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ربیع الاول کا مہینہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرے لیے ہر سال آنے والا یہ مہینہ کیا پیغام لے کر آتا ہے، مجھے اس سے کیا درس ملتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں 20 بار آنے کے باوجود انقلاب نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی، زندگی نہیں بدلی، سیرت نظر نہیں آئی، نبی کی صورت نظر نہیں آئی، نبی کی سنت نظر نہیں آئی، سمجھ لو یہ کامیاب نہیں ہے۔ اس نے صرف زبانی دعویٰ کیا ہے، زبانی نعرہ لگایا ہے، زبانی اظہار کیا ہے، انقلاب تو نہیں لے کے آیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی نے سینکڑوں حدیثیں نماز کی بیان فرمائیں، لیکن یہ اللہ کے نبی سے محبت کا اعلان کرنے والا، عشق کا دعویٰ کرنے والا، نعرہ لگانے والا، پر عشق اور محبت میں پروگرام کرنے والا، جلسہ جلوس کرنے والا، اس کی زندگی میں کئی سال بیت گئے، سالہ سال گزر گئے، 40-50 سال گزر گئے، ربیع الاول آتا رہا، پیغام سناتا رہا، سیرت کے جلسے سنتا رہا، پروگرام میں جاتا رہا، لیکن نمازی نہیں بن سکا، نمازی نہیں بن سکا۔ سمجھ لے کہ یہ کامیابی کے راستے پر نہیں ہے۔ اگر صرف زبان کے دعوے سے کامیابی مل جاتی، بندہ عاشق بن جاتا، تو صحابہ کو کربلا کے میدان سجانے کی ضرورت نہیں تھی، احد کے میدان میں نکلنے کی ضرورت، بدر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، احزاب میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے جسم کے ٹکڑے کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مدینہ میں بیٹھے رہتے اور وہ اپنا آسان کام کرتے رہتے تو کہتے ہم کامیاب ہیں، اعلان تو وہ بھی کرتے تھے۔ ان سے بڑا عاشق کون تھا؟ لیکن انہوں نے اعلان کرنے کی بجائے
اظہار کرنے کی جگہ پہ اپنا عمل امت کے سامنے پیش کر کے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر گئے کہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈلی ہوئی ہیں، آپ کی مبارک زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ کے مبارک مشن پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ قیامت تک کے لیے اعلان کر کے چلے گئے اور پیغام دے کر چلے گئے کہ اگر تم نے اللہ کے نبی سے عشق اور محبت کرنی ہے تو ہمارے راستے کو اختیار کرنا۔ وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے تھوک کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کے پسینے کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ احد کا میدان لگا ہوا ہے، آپ کی طرف تیروں کی بچھاڑ ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو کافروں کی طرف کر کے، سینہ اس طرف کر کے تیروں کو اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں، آپ تک ایک تیر بھی نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن خیال آیا کہ اللہ کے نبی کو میری پشت ہو رہی ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ فوراً اپنی حایت بدلی، اپنی کمر کافروں کی طرف کی اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ روایات میں آتا ہے 80 سے 82 تیر انہوں نے اپنی کمر پہ لیے، اللہ کے نبی تک نہیں پہنچنے دیے۔ یہ بتایا انہوں نے۔ میدان جنگ میں بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اگر کھڑے رہتے اپنے سینے پہ تیر لیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے تو یہ بھی جائز تھا، لیکن اس شخص نے، اس صحابی رسول نے اس میدان جنگ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کرنا بے ادبی سمجھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو عشق کر کے گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، کتنے تیر اپنے ہاتھ پہ لیے، پورا ہاتھ چھلنی ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی تک تیر نہیں پہنچنے دیے۔ یہ صحابہ تھے جو اپنے عمل سے بتا کر گئے کہ لوگوں، کامیابی صرف زبان سے عشق اور محبت کا اظہار کرنے میں نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار وہ ہے جو حضرات صحابہ اکرام بتا کر گئے۔ یقین کریں، ایک مسلمان پوری زندگی زبان سے ایک مرتبہ بھی اظہار نہ کرے، اعلان نہ کرے، نعرہ نہ لگائے، اس کی شکل بتائے، اس کی صورت بتائے، اس کا ظاہر بتائے، اس کا لباس بتائے، اس کا اٹھنا بتائے، اس کا کھانا بتائے، اس کا پینا بتائے، اس کا بولنا بتائے، اس کا ملنا بتائے، اس کی تجارت بتائے، اس کی معاشرت بتائے، اس کے معاملات بتائیں، اس کی عبادات بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اس کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہے، یہ شخص کامیابی کے راستے پر ہے، یہ رسول اللہ کے قریب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حقیقت کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس طبقے میں شامل نہ ہوں، ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو زندگی بھر اظہار تو کرتے رہے، ہر سال آنے والا ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا، وہ ہر سال اپنے گھر میں پروگرام تو کرتے رہے، خوشی کا اظہار تو کرتے رہے، لیکن گھر میں ایک سنت بھی زندہ نہ ہو سکی، پورا گھر نمازی نہ بن سکا، گھر سے کیبل اور ڈش ختم نہ ہو سکی، گھر کی خواتین باپردہ نہ ہو سکیں۔ بتاؤ اس پروگرام کو کیا کرنا ہے؟ اس پروگرام سے نجات مل جائے گی؟ وہ گھر والے نمازی نہیں بن سکے۔ صحابہ نے آپ کی آمد کے مقصد کو پہچانا۔ ایک مہمان آپ کو پیغام بھیجتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور وہ مہمان آپ کے ہاں بڑا معزز ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، آپ کے ہاں وہ بڑی شخصیت ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مہمان فلاں دن میرے پاس آ رہا ہے۔ آپ اس کی آمد کے خوشی میں، اسے اہلم و سہلم و مرحبا کہنے کی خوشی میں آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، گھر کو خوبصورت بناتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے اپنے محلے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو لے کر باہر نکلتے ہیں، مہمان کو استقبال کر کے گھر میں لا کر بٹھاتے ہیں،
انعام و اکرام کرتے ہیں، مہمان اس کے بعد عرض کرتا ہے میزبان سے کہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا، اور میزبان آگے سے کہے کہ آپ کے آنے کی خوشی تو بڑی ہے لیکن میں آپ کے آنے کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا، ذرا آپ خود فیصلہ کریں کیا وہ مہمان اس میزبان سے خوش ہو کر جائے گا یا ناراض ہو کر جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میری آمد پہ اتنی خوشی نہ کرتے، گھر کو خوبصورت نہ بناتے، میرے سے محبت کا اتنا اظہار نہ کرتے، لیکن میرے آنے کے مقصد کو پورا کر دیتے، میں خوش ہو کر آپ سے جاتا۔ آج اللہ کے نبی کے آنے کے مقصد کو امت نے بھلا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا راستوں کو اس کا حق دو، راستے کو بند کرنا شادی کی تقریب کے لیے، کسی بھی تقریب کے لیے راستہ بلاک کر دینا، مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کرنا، علماء نے لکھا ہے، علماء اہل سنت نے یہ گناہ کبیرہ ہے کہ مسلمان کے چلنے والے عام راستوں کو بلاک کر کے اپنے پروگرام کرنا۔ کیا لوگ اپنے پروگراموں کے لیے راستوں کو بلاک نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادات میں ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ایسا عمل ہرگز نہ کرو۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ معتبر ہے، وہ قابل قبول ہے جو محبت کا انداز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا۔ اور آپ کے ساتھ محبت کا جو انداز آپ کی سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یہی انداز آپ نے سکھایا۔ ایک اللہ والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے اللہ کے نبی سے خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب کون ہیں؟ مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ کچھ لوگ روضہ رسول پہ حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، ایک یہ آپ کے قریب ہیں، اور ایک وہ شخص وہ آپ کے امتی ہیں جو آپ سے ہزاروں کروڑوں میل دور ہیں، آپ کے قریب کون ہیں؟ کیا جو ادھر آ کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں انہیں آپ کے ہاں قربت حاصل ہے؟ قربت کا معیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قربت کا معیار میری سنت کو زندہ کرنا ہے۔ فرمایا مجھ سے کروڑوں میل دور میرے روضہ سے میرا امتی ہے، لیکن وہ میری سنت سے پیار کرتا ہے، میری سنت پر عمل کرتا ہے، میری سنت کا عاشق ہے، اس کی زندگی میری سنت میں ڈھلی ہوئی ہے۔ فرمایا روضہ رسول میں میرے قریب ہے۔ ایک وہ میرا امتی جس کی زندگی میری سنتوں سے بغاوت کرتے ہوئے گزر رہی ہے، میری سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے گزر رہی ہے، میری سنتوں کو چھوڑتے ہوئے گزر رہی ہے، نہ اس کی نماز سنت کے مطابق، نہ اس کا کھانا سنت کے مطابق، نہ اس کی شادی خوشی غمی سنت کے مطابق، نہ اس کی تجارت سنت کے مطابق، اور دعویٰ کرتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ یہ زبان کا دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا یہ مجھ سے دور ہے، چاہے وہ جالی کے ساتھ چمٹا ہوا کیوں نہ ہو، وہ مجھ سے دور ہے۔ میرے نزدیک میری قربت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی لوگوں میں اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی غلامی کا راستہ اختیار کرو۔ اس طبقے میں آ جاؤ، اس طبقے میں آ جاؤ جو طبقہ اپنے عمل سے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ زندگی بھر اظہار کرتے رہو، اگر زندگی میں انقلاب نہ آیا خدا کی قسم اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر زندگی نہ بدلی، اگر زندگی میں انقلاب نہ لے کر آئے، اور ساری زندگی گزر گئی، ربیع الاول آتا رہا، پیغام دیتا رہا، ربیع الاول کے جلسے اور ربیع الاول کے سیرت کے بیانات پیغام دیتے رہے کہ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا یہ مقصد تھا، آپ اس لیے تشریف لائے تھے، آپ یہ پیغام لے کر آئے، آپ یہ دین لے کر آئے،
آپ یہ شریعت لے کر آئے، آپ یہ قرآن لے کر آئے، آپ یہ عمل لے کر آئے، لیکن مسلمان کی زندگی میں نہ دین آیا، نہ شریعت آئی، نہ قرآن آیا، نہ سیرت آئی، نہ سنت آئی، تو پھر مسلمان کیسے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار وہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی دنیا میں لے کر آئے۔ وہ کیا لے کر آئے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے نبی دنیا میں اس لیے آئے تاکہ اسلام کو پوری دنیا پہ غالب کر دیں، لیکن اسلام مسلمان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اس مسلمان کی زندگی میں اسلام کا بڑا اہم ترین حکم نماز نظر نہیں آتی۔ مسجدیں ویران، مسجدیں خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے، شادی حال بھرے ہوئے، چوک و چوراہے بھرے ہوئے، لیکن مسجد خالی ہے۔ اسلام کا جو بنیادی حکم اس کو عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، اپنی دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک چائے کا کپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، نماز جاتی ہے چلی جائے، غم ہی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے جس نے ایک نماز چھوڑی اس کا گھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ یہاں 10,000 گم ہو جائے تو دن بھر ٹینشن رہتی ہے، نماز چلی جائے کوئی ٹینشن نہیں، فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب عشاء گئی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایک نماز پڑھنی نصیب نہ ہوئی کوئی ٹینشن نہیں، 10,000 گم ہو جائے پریشان ہے، کبھی ادھر پوچھتا ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے میرا 10,000 کدھر چلا گیا، کبھی کہتا ہے مجھے وظیفہ بتاؤ میرا 10,000 کہاں چلا گیا، اس کی پوری ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ نبی کا فرمان اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے کہ فرمایا ایک نماز چھوڑنے والا ایسے ہے اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں عزم کریں کہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ انشاءاللہ اسلام پر عمل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے۔ کرتے ہیں سارے عزم انشاءاللہ۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔